بڑا پیارا پیغام دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ کہہ دیں، اعلان کر دیں، لا اسألکم، میں کوئی نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا تم سے۔ کس بات پہ؟ جو میں نے تمہیں دین سکھایا۔ حالانکہ حضور نے یہ جو فرما دیا نا کہ میں اس پہ کچھ نہیں مانگتا، حضور نے دیا بہت کچھ ہے ہمیں۔ اس امت پہ حضور کے اتنے احسانات ہیں، ہم گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، اے بندے تیرے جسم پر اتنے بال نہیں جتنے حضور کے احسانات ہیں، جتنے میرے نبی کے تیروں پر احسانات ہیں۔ یار کسے اپنی اولاد پیاری نہیں ہوتی؟ بولیں جی، ہر بندے کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، اور اپنی اولاد سے محبت کی خاطر وہ کئی گھنٹے مزدوری بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ماں کسی کے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ پیچھے علت کیا ہے؟ اسے اپنی اولاد سے محبت ہی بڑی ہے، بڑا پیار ہے۔ اور پھر اگر اولاد کے متعلق کوئی برا لفظ کسی کی زبان سے وہ سنے نا تو کلیجہ پھٹ نہیں جاتا ماں باپ کا؟ یہ دنیا والے ہیں جو ماں باپ، دنیا کے عام ماں باپ کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ اپنی اولاد کے متعلق کوئی ایسی بات بھی پسند نہیں کرتے کہ جس کے کرنے سے ان کو دکھ آئے۔ یار تم نے نبی کی اولاد کو کیا سمجھا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کی اولاد سے محبت کرو یار۔ خدا را اگر چاہتے ہو کامیابی نصیب ہو تو اہل بیت اطہار کا دامن تھام لو۔ اہل بیت اطہار کی محبت میں ہماری نجات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں میری آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ میری آل کی مثال، بولیں جی، کشتی نوح کی طرح۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی تو جتنے سوار ہو گئے سارے بچ گئے، اور جو سوار نہ ہو سکے وہ سارے ہی۔ بڑی سونی تمثیل ہے۔ اگر آپ کے دل میں محبت اہل بیت اطہار ہے تو پھر شکر الحمدللہ۔ سمجھیں میرے نبی کی جو حدیث مبارکہ ہے یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نجات والے لوگ ہیں یار، جس کے دامن میں اہل بیت اطہار کی محبت آ گئی۔ کہا لا اسألکم، کچھ نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں۔ کس پہ؟ دیا کتنا کچھ ہے، ایمان دیا، قرآن دیا، لیلۃ القدر حضور کے صدقے ملی۔ جناب خزیمہ نے تو حد ہی کر دی، سونیا اسانو رب بھی ملیا تے تیرے صدقے ہی ملیا ہے، ہمیں تو خدا بھی ملا تو مصطفیٰ کے صدقے۔ تو میں نے کہا ہر چیز حضور کے صدقے سے ملی، سب کچھ حضور کے صدقے سے ملا۔ اور پھر اتنا کچھ لینے کے بعد سرکار نے یہ فرمایا، یہ قرآن کی سادہ سی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ اتنا کچھ دینے کے بعد فرمایا بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، کہ تم سے دنیا کی مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں دنیا کی فلاں چیز دینا۔ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پہ کوئی اجر کا سوال نہیں ہے، الا المودۃ فی القربى، میری آل سے پیار کرنا، میری آل سے محبت کرنا، میری آل سے محبت۔ سنیں یہ تو قرآن کا ترجمہ ہے نا، تو حدیث رسول بھری پڑی ہیں کتابیں اس زمن میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے کس طرح محبت کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو سنو، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے، یہ غدیر قوم کا مقام تھا، صحابہ جمع ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، فرمایا لوگو سنو، تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کا دامن تھام لو تو کامیاب ہو جائے گا، اگر تم ان کا دامن تھام لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا وہ پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری آل ہے۔ قرآن کا دامن تھام لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اہل بیت اطہار کا دامن تھام لو تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو آ جاؤ آل رسول کا دامن تھام لو۔ ہمیں نا، میں نے کہا پتہ نہیں آپ کہاں سے دین لیتے رہے، اور فقدان رہا محراب و ممبر سے بھی، یہ بھی کافر ہو گیا، یہ بھی کافر ہو گیا، یہ بھی کافر۔ کسی کافر کو ہم مسلمان تو نہ کر سکے، کسی کافر کو ہم مسلمان تو نہ کر سکے، لیکن اپنے ہی مسلمانوں کو دار اسلام سے خارج کرنے کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے۔ ہوں گے بھئی اختلافات صحابہ کے اور آل رسول کے آپس میں، کچھ اختلافات دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے آپس میں دو بھائیوں کے بھی کسی وجہ سے اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو صرف یہی باتیں نظر آتی ہیں، آپ کو محبت والی باتیں نظر نہیں آتی۔ جو صحابہ نے آل رسول کی محبت اور ادب میں جو داستانیں رقم کی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا یقین کریں اگر مجھ سے پوچھیں
تو ہمیں آل کا ادب کرنا ہی ابو بکر نے سکھایا ہے، عمر فاروق نے سکھایا ہے، حضور کے غلاموں نے سکھایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے تو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت علی تشریف لے آئے۔ اب حضرت علی کھڑے ہیں، مجلس سجی ہے کہ حضرت علی کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ اب مجھے حضور کے قریب جگہ مل جائے، سرکار کے نیڑے جگہ ملے۔ تو اب سارے تو حضور کے پاس بیٹھنے کے خواہش مند تھے، لیکن میں قربان جاؤں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے قریب بیٹھے ہیں، کھڑے ہو گئے اور کہا یا ابا الحسن، اے علی آپ اس طرح کریں، یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں، آپ اس جگہ پہ آ کے بیٹھیں۔ یہ محبت کا انداز دیکھیں، دونوں کا پیار اور الفت کا انداز دیکھیں۔ کہا علی آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیں۔ حضرت علی قریب آ گئے اور نبی پاک علیہ السلام اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جناب مولا علی سرکار بیٹھ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور حضور نے فرمایا لوگوں سنو، تم میں سے اہل فضیلت ہی فضیلت والے کی قدر کو جانتے ہیں۔ اب یہاں حضور نے دونوں کی فضیلت، قدر و منزلت کا بیان فرما دیا کہ ابو بکر بھی میرا فضیلت والا ہے، میرا علی بھی فضیلت والا ہے، اور جس کی اپنی کوئی قدر و منزلت ہوتی ہے وہ دوسرے کی قدر و منزلت جانتا ہے، جس کی کوئی فضیلت ہو۔ تو صاحبو، آپ امت کو اب تفرقہ سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کا بھی دامن تھامو اور اصحاب رسول کا بھی دامن تھامو۔ میں نے کہا کہ دہلمی کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ایک دن کی محبت، اہل بیت اطہار کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن کی محبت۔ اور میں نے یار یہ جو جملے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی اولاد کے متعلق برا جانے گا تو ماں باپ کو وہ اچھا نہیں لگتا، پھر مجھے بتاؤ خون رسول کا کیا مقام ہے، آل رسول کا کیا مقام ہے، اہل بیت اطہار کا کیا مقام ہے؟ میرے نبی کے خون کی کیا قدر و منزلت کی تم نے، میرے نبی کے خون کا کیا حیا کیا تم نے۔ اور سنیں قیامت کا دن ہوگا، سارے جو نسب ہیں یہ سلسلے سارے ختم ہو جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں میرا نسب ختم نہیں ہوگا، میرا سلسلہ نسب منقطع نہیں ہوگا۔ جب قیامت کے دن بھی اسی نسب کی شان ہے، قدر ہے، عزت و تکریم ہے، تو پھر امتی کو آج بھی چاہیے کہ اگر اہل بیت اطہار کی کوئی کسی موقع پر بھی بے ادبی کرے تو میرے نبی کے دل کو دکھ پہنچے گا، بڑا دکھ آئے گا حضور کے دل کو۔ اور جنہوں نے ادب کیا ان کا صلہ بھی سن لیں۔ چند ایک باتیں، بغداد کے ایک بندے نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا، 500 دینار اس نے جمع کیے اور قافلے والوں سے کہا کہ جب تم حج کے لیے روانہ ہو تو مجھے بھی ساتھ دے جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فلاں دن ہم حج پہ سفر کے لیے روانہ ہوں گے اور تم بھی تیاری پکڑو۔ وہ صاحب گئے بازار میں کچھ سامان لینے کے لیے، ضروریات کی کچھ چیزیں خریدنے کے لیے۔ جب گئے تو بازار میں ایک سید زادی سے ملاقات ہو گئی، ایک سید زادی جو پریشان تھی۔ اس نے کہا کہ حالات بڑے مجبور ہو گئے ہیں، حالات نے اتنا مجبور کر دیا، 4 دن سے آج گھر میں فاقہ چل رہا ہے۔ بس یہ اتنی سی بات سنی، کہا ہوں سید زادی، ہاتھ پھیلانا سیدوں کا کام نہیں ہے، سید بانٹنے والا ہوتا ہے، سید مانگنے والا نہیں ہوتا۔ یہ سید کی صفت ہے، سید سخی ہوتا ہے، بانٹنے والا ہوتا ہے۔ کہا بیٹیاں گھر میں ہیں اور 4 دن سے فاقہ ہے، یار نبی کا امتی ہو تو وہ سید کا دکھ برداشت کر سکتا ہے؟ بولیں جی۔ جتنا جمع کیا تھا حج کے لیے وہ سارے ہی سید زادی کو دیا۔ کہا بی بی جی قبول فرما لیں، میرے پاس ہے اتنا ہی، بس اتنا ہی ہے، قبول فرما لیں۔ احباب نے کہا کہ آؤ بھائی حج پہ چلے۔ کہا یار آپ لوگ چلے جاؤ، میں پھر کبھی جب اللہ کو منظور ہوا تو پھر حج پہ چلا جاؤں گا۔ لوگوں نے تان کیا، انہوں نے کہا پتہ نہیں پیسے کی وجہ سے یہ نہیں جا رہا، چونکہ حج پہ خرچہ تو آتا ہے یہ جسمانی عبادت بھی ہے، یہ مالی عبادت بھی ہے۔ باہر کیف لوگ چلے گئے، پلٹ کے واپس آئے تو اس نے کہا یار میں تو نہیں جا سکا، چلو جو میرے دوست احباب حج کر کے آئے میں ان کو مبارکباد پیش کر کے آتا ہوں۔ پہلے کے دروازے پہ گیا، کہا تجھے مبارک ہو، تو حج کر کے آئے۔ وہ سامنے سے کہتا ہے تجھے بھی مبارک ہو، تو بھی حج کر کے واپس آیا، تجھے مبارک ہو، تو حج کر کے آیا ہے۔
سامنے سے کہتا تجھے بھی مبارک ہو، تو بھی کیا سمجھا یار کہ ابھی انہوں نے باتیں بنانا نہیں چھوڑی، یار یہ حج بھی کر کے آ گئے ہیں لیکن ابھی بھی یہ مجھے باہر کے، اب کہا چلو دوسرے کے پاس چلتا ہوں، دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی یہی جواب دیا، تیسرے نے بھی یہی جواب دیا، پریشانی کے عالم میں گھر لوٹ آئے، کہا میرے اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے نبی کی آل کا حیا کیا ہے، اور یہ لوگ شاید مجھے باتیں بنا رہے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں کہ میں حج پہ تو نہیں جا سکا، میں مبارکباد دینے جاتا ہوں، یہ بھی مجھے مبارک دیتے ہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں سو گیا کہ مقدر کا ستارہ چمکا، مصطفیٰ کریم نے اپنا جلوہ عطا کر دیا، سرکار نے دیدار عطا فرمایا، امتی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، یا رسول اللہ مہربانی فرمائی، آپ نے اپنا جلوہ دکھایا، حضور لوگ تو مجھے باتیں بنا کر کے میرا دل دکھی کر رہے ہیں اور میں حج پہ جا ہی نہیں سکا، اور پھر بھی مجھے حج کی مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں۔ تو میرے حضور مسکرائے، فرمایا نہیں، وہ تیرا مذاق نہیں اڑا رہے، خود دیکھ میں نبیوں کا سلطان بھی تجھے حج کی مبارک دینے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے حج کی مبارک۔ یا رسول اللہ کون سا ایسا عمل؟ فرمایا تو نے میری بیٹی کا حیا کیا ہے، تو نے خون رسول کا حیا کیا ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا، وہ ہر سال تیری طرف سے حج ادا کیا کرے گا۔ یار وہ ایک بار جاتا تو شاید ایک بار ہی جاتا، قبول ہوتا نہ ہوتا یہ رب کا معاملہ ہے، کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں، وہ کہے میں نے نماز پڑھ لیا قبول ہو گئی ہے، میں نے جناب قرآن پڑھ لیا قبول ہو گیا، میں نے روزے رکھے قبول ہو گئے۔ مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے، او مالک دا کم پھل پھل لانا، او لاوے یا نہ لاوے۔ صاحبو جب اہل بیت اطہار کا ادب کیا، صرف ایک ہی نہیں، فرمایا اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا، ہر سال ہی تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، ہر سال وہ تیری طرف سے۔ تو آل کا دامن تھامو یار، آل کا دامن تھامو۔ اگر آل کا دامن آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے تو یقین کریں پتہ نہیں کس مقام پہ آپ فیل ہو جائیں، کس گھڑی میں جا کے۔ ہمیں تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا کہ جب رب سے مانگو تو اس طرح مانگا کرو۔ اگر تمہارے ہاتھوں میں دامن اہل بیت طہار ہوا تو تم بڑے خوش نصیب ہوگے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنو اپنے رب سے کتنا سونا سودا کرتے ہیں، کتنی میٹھی بولی بولتے ہیں، کہتے خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ۔ یا اللہ دنیا سے ہر کسی نے چلے جانا ہے، یار جو آیا نا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، چند سالوں کے لیے، کتنے سال عرصہ جی لے گا جی، 100 برس، بالآخر اس نے جانا ہی جانا ہے۔ لیکن جو ایمان کی حالت سے دنیا کو رخصت کر گیا نا، کہ جس کا آخری کلمہ حق ہوا، سرکار فرماتے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ کتنی خوشخبری کی بات ہے یہ، کہتے الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اے اللہ دنیا سے تو چلے جانا ہے پر تجھے آل فاطمہ کا واسطہ دیتا ہوں، سیدہ کی اولاد کا واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا ایمان سلامت رکھی، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھی۔ یہ شیخ سعدی ہمیں تلقین کر رہے ہیں، اللہ سے مانگا کرو اس طرح۔ اور اپنی دعا میں میرے شیخ حضور قبلہ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد جمیل الرحمن چشتی صاحب یہ یقین کریں ہمیں حکمن فرماتے ہیں، پتر دعا میں یہ لفظ ضرور کہا کرو، یہ لفظ ضرور کہا کرو، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت تمرد کنی ور قبول۔ اگلے جملے دیکھو، سعدی کہتے ہیں پہلی دعا کیا مانگی؟ یا اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو ایمان کی حالت میں، اور واسطہ پیش کر رہا ہوں تجھے آل فاطمہ کا، سیدہ کے خون کا فاطمہ، میں آپ کی بارگاہ میں یا اللہ واسطہ پیش کر رہا ہوں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اگر دعوت تمرد کنی ور قبول، یا اللہ تو رب ہے، تو پروردگار ہے، تو قبول کر یا رد کر، تیرے آگے کسی کی کوئی مجال نہیں ہے، اے اللہ تو قبول کر یا رد کر، یہ تیری مرضی ہے۔ منو دست و دامان آل رسول، پر سونیا دیکھنا میرے ہاتھوں میں آل رسول کا دامن ہے، یا اللہ یہ دیکھنا میں نے آل رسول کا پلہ پکڑا ہوا ہے، یا اللہ یہ دیکھنا میرے ہاتھوں میں آل رسول کا دامن ہے۔ یار میں نے کہا جس کے ہاتھوں میں دامن رسول ہو کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ۔ اہل بیت طہار کا ادب کرنا سیکھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام، کتنے بڑے امام ہیں جی، آپ درس دے رہے ہیں،
دوران درس ہوا کچھ یوں کہ سامنے سے نا ایک بچہ سید زادہ کھیل کود میں مصروف تھا، وہ آتا تو حضرت کھڑے ہو جاتے، یار واز کرتے کرتے میں خود ہی اپنی نشست سے کھڑا ہو جاؤں تو آپ تو اس کو عجیب ہی سمجھیں گے نا، آپ کہیں گے حضرت کو کیا ہوا بھائی، واز کرتے کرتے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یہ کسی عام امام کی بات نہیں کر رہا، امام شافعی کی بات کر رہا ہوں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو لوگوں نے سوال کیا حضور کیا وجہ ہے؟ دوران خطاب آپ کئی مرتبہ کھڑے ہوئے اور کئی مرتبہ بیٹھ گئے۔ فرماتے تمہیں کیا بتاؤں، وہ ایک سید زادہ چھوٹا سا بچہ کھیل کود میں مصروف تھا، وہ اپنے ہی محبت بھرے انداز میں جب میری طرف آتا تو میں ادب سے کھڑا ہو جاتا تھا، جب وہ میری طرف آتا تو میں ادب سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یار اہل بیت اطہار یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کے متعلق میں نے آپ سے یہ پہلے جملہ عرض کیا کہ اہل کا بھی دامن تھامو اور اصحاب کا بھی ادب کرو۔ اصحاب کون ہیں؟ جن کو میرے نبی نے کسی کے لیے کہا کہ ابو بکر اب تیرا صلہ اللہ جنت میں عطا فرمائے گا، کسی کو مانگ کے لیا، وہ عمر فاروق ہے۔ کسی کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور مولا علی کون ہے؟ سرکار فرماتے لحم کا لحمی جسم کا جسمی، علی کا جسم میرا جسم، علی کا خون میرا خون۔ یہ سارے رتبے تو حضور نے دیے ہیں بھائی، تیری اتنی ہمت ہے کہ جسے میرے نبی نے نوازا تو اس کی شان کو کم کر سکے؟ اگر کہیں پر بھی جا کے آل کی بے ادبی ہے، اصحاب کی بے ادبی ہے تو آؤ پلٹو، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، آؤ پلٹو، دونوں سے ادب کا رشتہ ناتا جوڑو، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت میں نے کہا ملتا کیا ہے، وہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آخر میں یہ آپ کی خدمت میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ حضور نے صرف بتایا ہی نہیں ہے، سرکار نے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا۔ ایک ہوتا ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ پریکٹیکل سے جو بات ہوتی ہے نا وہ تھیوری سے بھی زیادہ پختہ ہوتی ہے، تو سرکار نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ حضرت اسامہ بن زید، یہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے رات کو نا مجھے حضور سے کوئی کام یاد آیا، کہتے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، رات کا وقت ہے، دروازہ نبوی پہ جب میں پہنچا، کاشان نبوت پہ جب میں پہنچا تو میں نے دستک دی، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے۔ کہتے جو مجھے حاجت تھی وہ پوری ہو گئی، لیکن میں نے منظر بڑا سونا دیکھا، منظر بڑا عجیب دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے چادر مبارک کی بکل میں کچھ چھپایا ہوا ہے۔ کہتے میں رہ نہ سکا، میں نے پوچھ لیا سونیا چادر دے تھلے کیجئے، حضور یہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو کہتے حضور نے پھر چادر مبارک کو کھولا، ایک طرف حضرت حسن کھیل رہے تھے، دوسری طرف آقا حسین کھیل رہے تھے۔ یہ پریکٹیکل کر کے حضور نے بتایا کہ میری آل سے پیار اس طرح کرنا، میری آل سے محبت اس طرح کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام ممبر پہ براجمان ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، شہزادے مسجد میں داخل ہوئے، چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، لال پوشاکیں پہن رکھی ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ جب گرے تو حضور کا اپنے شہزادوں کو اس انداز میں دیکھنا گوارا نہ ہوا کہ شہزادے گر رہے ہیں۔ اچھا حضور صحابہ کو بھی حکم فرماتے تو کافی نہیں تھا؟ بولیں جی، سرکار اتنا ہی کہہ دیتے اپنے غلاموں کو کہ جاؤ میرے شہزادوں کو اٹھا کے لاؤ، تو بات تو بڑی تھی نا۔ اب حضور کے غلام یہ تو ایک اشارے پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، حضور اتنا ہی فرما دیتے تو کافی تھا، لیکن حضور نے فرمایا نہیں۔ سرکار نے ممبر چھوڑا، حضور نے خطبہ چھوڑا، ممبر چھوڑا، مسند کو چھوڑا اور خطاب کو چھوڑا۔ حضور کا خطاب تو پھر کتنا اعلیٰ ہوگا نا، سرکار خطاب میں تو کتنے، میں نے کہا وہ ہمارے گمان میں بھی نہیں جا سکتا کس محبت بری انداز کے ساتھ آقا علیہ السلام واز فرما رہے ہوں گے۔ حضور کے واز فرمانے کا انداز بھی تو پھر سبحان اللہ نا، اللہ اکبر۔ لیکن حضور نے واز بھی چھوڑ دیا، شہزادوں کو پکڑا، سینے سے لگایا اور پھر ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے، اپنی گود میں شہزادوں کو بٹھایا اور ان سے محبت کی اور کہا یا اللہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما۔ اور اگلے جو لفظ ہیں کہا یا اللہ جو ان سے پیار کرتے ہیں تو ان سے پیار فرما۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت در اصل حضور کی محبت ہے، اور جب حضور کی محبت ہے تو سن لیں پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
کامیابی کی ضمانت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے پاس اور اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ فرمایا یہ حضرت علی ہیں پوچھنے والے. علی پاک پوچھیں یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ فرمایا انا و انتا، ایک میں ہوں ایک تو ہے، و فاطمہ تو والحسن والحسین، میری بیٹی فاطمہ، میرا بیٹا حسن، میرا شہزادہ حسین. پانچ تن پاک کا تذکرہ حضور نے فرما دیا کہ سب سے پہلے یہ جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت علی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ جو ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں سونے ڈے ساڑھے نال پیار کر دینے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں، وہ ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں بے اجازت، جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں فرما بردار لوگوں میں شامل کرے، اہل بیت طہار کا دامن تھامے، اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. وعلینا الا البلاغ.